اسانید کے اعتبار سے، سندوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خبر متواتر اور خبر واحد۔ خبر متواتر کس سے کہتے ہیں؟ خبر متواتر کہتے ہیں اس خبر کو یا اس حدیث کو جس کے راوی اتنے زیادہ ہو کہ جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو عادتاً، یعنی کوئی ایسی روایت اس کے اتنے راوی ہوں کہ ان کا جھوٹ پہ یونائٹ ہونا یہ امپاسبل ہو، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امر محسوس کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہو، یعنی راوی جو ہو وہ یہ کہنا چاہیے کہ رأیت النبی یا سمعت النبی، یعنی دیکھنا اور سننا حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص کا تذکرہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے حدیث متواتر کی تعریف۔ تو اب جو یہ حدیث متواتر ہے، اس حدیث متواتر پہ جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو حدیث متواتر کی تعریف کے ساتھ ساتھ جب وضاحتیں ہم پڑھتے ہیں تو حدیث متواتر ہی وہ حدیث ہے جس سے سامع کو علم یقینی حاصل ہوتا ہے، علم بدیہی حاصل ہوتا ہے، یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اب جاننا یہ ہے، چونکہ سوشل میڈیا اس وقت حصول علم کا ایک اہم ترین ذریعہ مانا بھی جاتا ہے اور جانا بھی جاتا ہے، اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح سوشل میڈیا پہ بے حیائی دیکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اسی طرح سوشل میڈیا پہ طلباء کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جو لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی اینگل سے۔ تو اسی کے تحت ہم نے بھی آج اس سیریز کا آغاز کر ہی لیا، چونکہ متواتر کی بات آ گئی تو متواتر کے لیے کوئی حتمی تعریف تو یہی ایک جس کو ہم حتمی تعریف کہیں گے کہ اتنے زیادہ راوی ہوں، حدیث کے اتنے زیادہ راوی ہوں جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عادتاً محال ہو، دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ۔ لیکن اب ائمہ حدیث میں سے بہت سارے ائمہ نے یا علماء کرام میں سے بہت سارے علماء نے کچھ حکمتیں بیان کی ہیں، کچھ اقوال بیان کیے ہیں اس کے تناظر میں کہ حدیث متواتر کے لیے کوئی تعین، یعنی راویوں کی کوئی خاص تعداد، کیا کوئی خاص تعداد ہے کہ جس کی بنا پہ ہم کہیں گے کہ کوئی ایسی روایت جس کے 4 راوی ہوں یا جس کے 6 راوی ہوں، جس کے 7 راوی ہوں، 8 راوی ہوں، حدیث متواتر کہلانے کے لیے کیا کوئی خاص تعداد ہے؟ تو علماء کرام نے بہت ساری عددوں کا ذکر فرمایا ہے کتابوں میں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کم سے کم 4 راوی ہوں، 5 ہیں، اور ایک قول ایسا ملتا ہے کہ 7 راویوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ زمین اور آسمان دونوں کی تعداد 7 ہے۔ اور ایک قول ملتا ہے کہ 12 کا تعداد ہے، 12 کی تحدید بعض لوگوں نے کی ہے کیونکہ نقبائے بنی اسرائیل کی تعداد 12 تھی۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، 40 ہونے چاہیے، کیونکہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، 313 ہونے چاہیے، کیونکہ اصحاب بدر کی تعداد 313 تھی۔ الغرض یہ ایسا نہیں کہ ان اقوال میں سے کسی قول کو اٹھا کے اگر کسی کے 70 راوی نہ ہو، کسی کے 313 راوی نہ ہو، ضروری نہیں ہے انہی اقوال میں سے کوئی قول اس پہ صادق آ جائے، بلکہ اصل تعریف تو یہی ہے کہ اتنے زیادہ راوی ہوں جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا عادتاً محال ہو۔ اسی طرح پھر آگے چل کر کے ہم بات کریں گے خبر واحد، کیونکہ خبر واحد کی پھر 3 قسمیں ہیں، خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ یہ سلسلہ اسی طرح ہم آگے چلانے کی